جو ہیں یہاں پر ٹھنڈ ہے اور یہاں آگ لگی ہوئی ہے اور تمام دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ بلند حوصلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی فی الحال ادھر ہیں اور نماز کے بعد جو ہیں پھر میڈیا ٹاکس کے ذریعے اور باقی جو ہماری سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ سب کو انشاءاللہ پیغام مل جائے گا. ابھی جو ہے ہم ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں کی جو اڈیالہ روڈ کی لوکل کمیونٹی ہے وہ بھی موجود ہیں اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں. اور ناظرین ابھی تقریباً صبح 5:30 بجے کا وقت ہے اور میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی ابھی بھی دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں اور 2 بجے وہ آئے تھے اور ابھی تقریباً صبح ہو گئی ہے اور وہ یہاں پر ہی موجود ہے. بالکل میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی تعداد میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل نماز کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے, وہاں جا کے عدالت سے بھی رجوع کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اگلا منگل ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اڈیالہ جیل کی تاریخ میں اتنے لوگ اس سے پہلے نہیں آئے ہوں گے جتنے اس منگل کو آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مزاحمت کی سیاست جاری رکھیں گے. کیا انہوں نے کہا وہ ملاحظہ کیجئے. ابھی انہوں نے میڈیا سے ٹاک کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. جی دیکھیں رات کا یہ ٹائم ہو رہا ہے اور عطا جو ہے صبح ہو گئی اب تو ہاں بالکل 5 بج رہے ہیں اور عطاء الرحمان کوستانی صاحب یہاں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور باقی یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے سر, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آگے جلدی جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو 2007 سے عمران خان کی جو احتجاجی سیاست ہے نا اس کے اندر اس کا حصہ رہے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں, مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں یا سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ایسے سڑک کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھے ہوں. ایک صوبہ ہے جس کے 4.5 کروڑ لوگ ہیں, ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, چیف ایگزیکٹو ہے اور پاکستان کی ایک اہم ترین اکائی ہے اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سڑک پہ آگ جلا کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس عدالتی آرڈر ہیں جس عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ اپنے جن لوگوں کو نام پہ اس نے ووٹ لیا ہے وہ ان سے ملاقات کر لے. اور دوسرا ان کے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تسلی کریں لیکن نہیں ملاقات کروائی جا رہی. مطلب یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر قانونی ہو. مطلب عدالت نے کہا ہے کہ اب ملاقات کروائیں, نہیں کروائی جا رہی, ضد ہے. اور بیسکلی جو سے شفقت ایاز صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ ان 4 کروڑ لوگوں کی توہین ہے, ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں. بہت سے سیاہ دن گزرے ہیں اور آج یہ جو 27 نومبر ہے یہ بھی اسی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ وہ ایک سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بات کر رہا ہے کہ جی میرے پاس عدالتی آرڈرز ہیں اور میری ملاقات کروائی جائے, نہیں کروائی جا رہی. ایک اور تاریخ کا جو ہے نا وہ ایک سیڈ دن ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے منتخب لوگ نمائندے ہوتے ہیں ان کی اسی طرح تذلیل کی جاتی ہے اور بیسکلی لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے. لیکن یہ ہر دور میں اس سے پہلے بھی ہوا ہے, یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. تو بہرحال یہ مزاحمت کی ایک نئی نشانی ہے, ایک نئی کوشش ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مزاحمت شاید اسی وجہ سے اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جی آپ ڈنڈے اٹھا کے اور چڑھائی کر دیں. دیکھیں یہ اڈیالہ روڈ ہے, وہ سڑک چل رہی ہے, ٹریفک بھی چل رہی ہے, کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کر رہے, کسی کی لائف مشکل میں نہیں ڈال رہے, احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ احتجاج ہی ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات کروائی جائے. نہیں کروائی جا رہی تو کہتا ہے میں بیٹھا رہوں گا. لیکن آج دنیا کیا دیکھ رہی ہے, میڈیا کیا, انٹرنیشنل میڈیا کیا کور کر رہا ہے, پاکستان کی مطلب جگسائی ہو رہی ہے. جی افسوسناک بات. میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے افواہیں پھیل رہی تھی. اس حوالے سے یہ بھی ایک کہا گیا کہ آپ 5 منٹ کے لیے کسی بھی رہنما کو ملوائیں عمران خان سے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں جو بھی کنفیوژنز ہے وہ کلیئر ہو. اس کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا اور قسمیں کھائی گئی. سننے میں یہ ہے اور قرآن کی قسمیں کھائی گئی کہ عمران خان ٹھیک ہے. کیا ہوا تھا ابھی؟ کیا پرابلم کیا ہے ملاقات کروانے میں؟ دیکھیں آپ نے کہا نا, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ ملاقات کروا دیں, یہ تو ان کی خواہش ہے نا. ایک پاکستان میں
عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کروائیں نا. مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر نہیں مان رہا وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. جی. وہ عدالتی احکامات نہیں مان کے اپنے حلف کی جو اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ اس سے بڑی چیز ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا 5 منٹ ملاقات, اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ مان ہی نہیں رہے عدالتی آرڈرز اور مسلسل نہیں مان رہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا نا وہ تو ابھی کیا ضد ہے نا, ملاقات ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. 4 نومبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی تھی, تھوڑی سی مختصر ملاقات تھی, ہو گئی تھی ملاقات, تو اس کے اندر کون سے عمران خان نے کوئی احتجاج کی کال یا لانگ مارچ کی کال دے دی تھی. صرف یہ تھا کہ لوگوں کو تسلی تھی کہ یار وہ محفوظ ہیں. لیکن اب ان کو اتنے دنوں سے وہ قید تنہائی میں ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے کچھ چیز نہیں ہے. تو یہ تو آبویسلی جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا ایک نارمل چیز بنا دی گئی ہے, آپ کم از کم یہ تو کریں. اور دوسری طرف یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے, عطا صاحب آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں, وزیر اعلیٰ تو یہاں پہ کھڑا ہے, اس کے اپنا فیصلہ ہے, لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی کہاں ہے؟ بالکل پارٹی کے لوگ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہے, بیرسٹر گوہر نہیں ہے سر, 90 کے قریب آپ کے ایم این ایز ہیں اور 90-92 خیبر پختونخوا میں ایم پی ایس ہیں, اتنی تعداد میں 100 کے قریب پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. سر وہ سارے چھوڑنے راول پنڈی کے جتنے لیڈرشپ ہے وہ بھی ابھی بھی یہاں پہ موجود نہیں. تو یہ سوال تو ہے نا, پھر یہ بدقسمتی ہے کہ مطلب یہ لوگوں کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے لیے لوگوں نے کتنی سختیاں جھیلی اور لوگوں نے نکل کے اس کو ووٹ دیا, وہ شخص آج کتنے 3 ہفتے ہو گئے, 4 ہفتے ہونے والے ہیں, وہ مکمل قید تنہائی میں ہے اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے نام پہ ووٹ لیے اور لوگوں سے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کے نمائندے بنیں گے, ہم عمران خان کی رہائی کے لیے, اور رہائی تو دور کی بات ہے, ملاقات کے لیے کوشش کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ تو ایک بدقسمتی ہے پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے یہ جو اب نوجوان کی عادت ہے, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ان سے امید ہے. لیکن امید بھی دیکھیں نا, یہ ایک حقیقت ہے, سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ بہت بات کرتے ہیں, گراؤنڈ پہ یہاں پہ کون ہے؟ جی آپ کو حقائق تو بتانے چاہیے نا. ہم جہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت زبردست کام سہیل آفریدی نے کیا ہے, وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ گنے ابھی آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو ابھی تو 30 بندے بھی آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے, 40 بندے بھی نظر نہیں آئیں گے. بالکل. اور سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دیکھ لیں, ان کی گفتگو دیکھ لیں, جی وہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گفتگو دیکھ لیں, تو گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی ہیں نا. بالکل. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہی کر سکتا ہے, وہ خود بیٹھا ہوا ہے, اور باقی کہاں ہے پارٹی؟ بالکل. بندہ خود اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے نا, باقی ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. اس وقت یہ میرے خیال میں گراؤنڈ بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے اس کے علاوہ؟ مطلب بھرا ہوا ہونا, یہ ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موسٹ پاپولر جماعت ہے جی, اور عمران خان کا بڑا درد ہے لوگوں کو, تو پھر درد کو حوالے سے تو ہونا چاہیے نا. آپ کو اپنا کوئی پیارا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے. جی, صرف سوشل میڈیا پہ جان دینے سے کچھ نہیں ہوتا. کہنا چاہتے. بہت شکریہ جی. رضوان غلزئی صاحب سینئر صحافی موجود تھے ساتھ میں. ناظرین ابھی بھی ہم یہاں پر موجود ہیں, جو ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سہیل آفریدی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, ذرا وہ ملاحظہ کیجیے. نہیں, جانا تو ہائی کورٹ ہی ہے, کیونکہ وہی سے جو ہے ہم نے آگے کی طرف پھر جانا ہے انشاءاللہ. اور ابھی فی الحال ادھر ہیں, اور نماز کے بعد جو ہیں پھر میڈیا ٹاکس کے ذریعے اور باقی جو ہماری سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ سب کو انشاءاللہ پیغام مل جائے گا. آپ کتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہیں, جگہ جگہ. اچھا, ابھی جو ہے ہم ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں کی جو اڈیالہ روڈ کی لوکل کمیونٹی ہے وہ بھی موجود ہیں, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں.
اور یہ ابھی ہم نے جو ہے کال نہیں دی کیونکہ میں صرف جو ہے خود بیٹھا تھا، اور ہم نے جو ہے کال منگل کے روز کی دی ہوئی ہیں، جس میں جو ہے تمام پارلیمنٹیرین چاہے وہ سینیٹرز ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہے، تمام انشاءاللہ تعالی یہاں پر شرکت کریں گے. اور منگل کا دن بہت اہم دن ہے، اور اس پر ہماری پوری توجہ مرکوز بھی رہے گی، اور اس کے لیے جو ہے ہم باقاعدہ پلانز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. باقی جو ہیں یہاں پر ٹھنڈ ہے اور یہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور تمام دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ بلند حوصلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کے بعد جائیں گے؟ وسیم صاحب نماز کے بعد جائیں گے؟ کون سا موبائل ہے؟ یار بھائی جان میں ادھر لگا ہوا ہوں. یہ موبائل ہے؟ جی یہ والا سنیے گا. 1 منٹ علی پیر دوبارہ سے کوشچن کریں. میں نے کہا کہ جیلر نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پوچھ کر بتاتے ہیں کمرا صاحب سے. میں نے کہا آپ کو تو وزیر اعظم نے بھی پوچھ کے واپس نہیں بتایا، تو یہ کب تک بتائیں گے؟ یار میرے خیال میں جو پوچھنے جاتا ہے وہ پھر واپس ہی نہیں آتا. تو ابھی فی الحال کچھ نہیں بتایا. بہرحال اللہ انشاءاللہ تعالی بہتر کرے گا. تمام پاکستانی جو ہیں وہ صرف دعا میں یاد رکھیں، ہمارا حوصلہ بنے، وہ ہماری سپورٹ کرے. باقی انشاءاللہ وہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تھینک یو جی، شکریہ.